تو یہ اگر اسمبلی جو وقت سے پہلے تحلیل ہونے جا رہی ہے اس صورت میں چلے 60 کی وجہ 90 دن مل جائیں گے، ایک مہینہ زیادہ مل جائے گا، آگے پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کی انتخابات کروانے ہیں، لیکن انتخابات اگر لیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، تاخیر کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ آئینی ہوگا، اگر غیر آئینی ہوگا تو پھر اس کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا پنجاب کے پی کے میں بھی جو یہ نگراں سیٹ اپ ہے وہ طول پکڑ گیا، ایکسٹینڈ ہو گیا، تو ایکسٹینڈ ہو جانا ابھی سے بڑی سہم گوئیاں ہو رہی کہ ایکسٹینڈ تو ہو سکتا ہے آگے جا کے، تو آئینی تو پھر نہ رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میرا تو کہنا ہی یہی ہے کہ اس ملک میں آئین کو پہلے ہی توڑ دیا گیا ہے۔ جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیز کا الیکشن نہیں ہوا، جب وہ نہیں ہوا اور اس میں ججمنٹ بھی تھی سپریم کورٹ کی، لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی، نہ آپ نے ججمنٹ مانی سپریم کورٹ کی، نہ آپ نے آئین کو مانا، اور دیکھیے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ خاص کر پنجاب میں تو 14 مئی کے بعد تو بالکل ہی ایلیگل ہو گیا، خیبر پختونخوا میں 90 ڈیز کے بعد ہو گیا، لیکن دیکھیں دونوں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ کورٹ نے بھی اس پہ فردر ایکشن نہیں لیا کہ ان کے ایک آرڈر تھا جس کی اوپن وائلیشن کی، الیکشن کمیشن نے، گورنمنٹ نے، پارلیمنٹ میں اندر ان کے اوپر حملے ہوئے، آپ نے دیکھا دھرنا دیا گیا سپریم کورٹ کے بعد، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تو اب اگر الیکشن اس وقت بھی 90 دن کے اندر نہیں ہوتے، جو ایک وہ جھجک ہوتی ہے نا، وہ ایک پہلی دفعہ انسان کو جھجک ہوتی ہے، وہ اب جھجک نہیں ہے۔ اگر اب 90 دن میں نہیں ہوئے تو کس کو فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، وہ تو آپ کو پولیٹیکل اینالسٹ بنائیں گے، لیکن میرے بھی کچھ اس میں وہ ہے کہ دیکھیے اس میں فائدہ کسی کو بھی ہو، آئین کا اس ملک کا نقصان ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک 90 دن کا پیریڈ جو مینڈیٹری تھا اس کو آپ نے توڑا، اور آپ نے اگر توڑ دیا اس کو 90 ڈے کے پیریڈ کو تو کون انفورس کرے گا؟ سپریم کورٹ میں آپ جائیں گے، سپریم کورٹ میں کیا ہونا ہے وی ڈو ناٹ نو، لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں فائدہ یہ ہوگا کہ اب دیکھیں جو آرٹیکل سیکشن 230 میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جس کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ خود خواجہ آصف کے کیس میں، جو آج کل ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کے کیس میں سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا کام صرف ڈے ٹو ڈے ہے، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ یہ طول نہ پکڑے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے ختم کر رہے ہیں، آپ اس کو امپاور کر رہے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون آپ کا کیئر ٹیکر آتا ہے، اگر آپ کے لوگ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو فائدہ ہے، اور الیکشن ڈیلے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے لوگ اس وقت تک ان کی جو معاشی پالیسی تھی جس سے لوگوں کو تکلیف ہے، ہو سکتا ہے لوگ بھول جائیں، ہو سکتا ہے ان کو فائدہ ہو اکنامکلی، لیکن آئین اس میں سب سے بڑا وکٹم جو ہے عوام ہے پاکستان کی، آپ کی اکنامی ہے، اور یہ ہمارا آئین۔ ٹھیک ہے، یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے ان کو ضمانتیں ملنے کا جو سلسلہ کسی حد تک تھمتا دکھائی دے رہا ہے زبیری صاحب، تو آگے پھر گرفتاری کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا، ابھی تک تو ان کو کسی کوئی بیل ان کی ریجیکٹ نہیں ہوئی ہے، ان کو دیکھیں آپ بیل ان کی ریجیکٹ نہیں ہے، بیل اس کا حق، ان کا حق ہوتا ہے، اگر بیل ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر آدمی اریسٹ ہوتا ہے، تو ابھی تک آپ کی شاید نالج میں ہو، میری نالج میں نہیں ہے کہ ان کی کوئی بھی بیل ریجیکٹ ہوئی، لیکن آپ یہ دیکھیں ایک سیاسی لیڈر ہے عمران خان، ان پہ 180 کیس یا 200 کیس ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ ہمارے یہاں جو انفارچونیٹلی ہمارے جو سسٹم ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے یا لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے باقی سیاستدان پڑ جاتے ہیں، ان کو مختلف کیسوں میں پھنسا دیا جاتا ہے، وہ اس میں ہی گھومتے پھرتے رہتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کل ان پہ، اور یہ بھی اس چیز سے گزر چکے ہیں، ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ کیا ہوا ہے، کسی کو آپ نے دیکھا ہمیشہ پیپلز پارٹی نون لیگ، جب 2 پارٹی سسٹم تھا ہمارے ملک کے اندر تو یہی ہو رہا ہوتا تھا، نیب کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے 99 کے بعد کہ اپنے پولیٹیکل مخالفین کے خلاف آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن دیکھیے یہ جو سب چیزیں، یہ آئین و قانون کی بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ جی یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے پہلے بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پارلیمنٹیرینز خواتین پر بڑی تنقید کی، اب دوبارہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے، پہلی بار نہیں ہوا، کسی بھی پارلیمنٹیرین کو یہ چیز ایوان میں بیٹھ کر، اعلیٰ ترین ایوان میں بیٹھ کر اس طرح کی تنقید یا اس طرح کے الفاظ زیب دیتے ہیں؟ دیکھیے کسی خاتون کے خلاف جو ہمارا مذہب بھی منع کرتا ہے، اور خاتون کی اتنی عزت ہے اسلام کے اندر، اور ہمارے حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی عظمت بیان کی ہے خواتین کی، تو ظاہری بات خواجہ آصف صاحب اس طرح کا ایک اسٹیٹمنٹ دیا تو بہت ہی نازیبا اسٹیٹمنٹ تھا، لیکن انفارچونیٹلی جو میں ان کو دیکھا ہے، آپ یہ ہمیشہ چاہے وہ عدلیہ ہو، لوگ ہوں، وہ ایسے ہی بیان دیتے ہیں، یاد ہے آپ نے کہا تھا کچھ حیا ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے، ان کا ایک یہ بھی بہت مشہور ہوا تھا، تو آپ دیکھیں جو پہلے اگر آپ ان کی 98 میں جو سپریم کورٹ پہ ان کے الفاظ تھے اس پہ آپ دیکھ لیں، وہی بات انہوں نے ابھی سپریم کورٹ پہ جب انہوں نے حملے کیے تو انہوں نے وہ کیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو اسپیکر کا کام تھا کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں اور معافی کہیں ان سے کہ معافی مانگے، وہ آپ کی مخالفین ضرور ہوں گی لیکن ہر انسان کی عزت ہوتی ہے، وہ بھی آپ نے ایسے ایوان میں جہاں آپ اس ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، لوگوں کی، آپ اپنے حلقے کی خواتین کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ نے اپنے مخالفین کی خواتین ہیں ان پہ اس طرح کے الزام لگائے۔ عابد زبیری صاحب آپ کا میں لاسٹ کامنٹ چاہوں۔ دیکھیے اب انہوں نے بات کی، بالکل کسی بھی خاتون پہ، کسی پہ
وہ آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن بات آپ نے جو پوچھی تھی, سوال آپ کا تھا پارلیمنٹ کے اندر, یہ جو بات کہی گئی یہ پارلیمنٹ کے اندر کہی گئی. اور جو باقی مریم نواز بیگم پہ یا مریم روزے پہ ہوا, اندر اس طرح کسی نے بات نہیں کی. باہر کی جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط ہوا. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ انہوں نے کیا تو یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح, نہیں, دونوں غلط ہیں. لیکن آپ نے بات کی کہ آپ نے ایک اعلیٰ عدل جو آپ کا اعلیٰ مقام ہے پارلیمنٹ کے اندر, جو ہائیسٹ آپ کی لیجسلیٹو ہے, اس کے اندر آپ کھڑے ہو کس طرح کی بات, وہ آپ کا سوال تھا. سب کو میرے خیال سے اپنی اپنی اصلاح کرنی ہوگی, انڈیویجولی اپنے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. اصلاح تو اپنے آپ کی ہوتی ہے, لیکن اب کس سٹیج پہ آپ اس آ کے ان کو اصلاح تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے. تو ان کو اور ایسی پوزیشن پہ آپ ہیں, کبھی تو اصلاح کا آغاز تو کیا جائے. مانا تو جا رہا ہے کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں, جب ہم اپنی غلطیوں کو نہیں مانیں گے تو اصلاح کا سٹیپ تو آئے گا ہی نہیں. میرا الیکشن 90 دن کے اندر یا 60 دن کے اندر نہیں ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. ڈیجیٹل لون سکیم, عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں, آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ, اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.